کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یا کاپے ٹانکری، بڑی ان کی وائرل میمز رہی ہیں۔ انہوں نے جلدی جو ہے نا اردو کے میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جن کی کوئی نہ کوئی بات مشہور نہ ہوئی ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی۔ یہ وہی قوتیں ہیں، جب پاکستان سٹیبل ہونا چاہتا ہے تو پاکستان سٹیبل نہیں ہونے دیتے۔ ملا مسعود جس نے بعد میں ایڈمٹ بھی کر لیا کہ یہ قتل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید انہوں نے کروایا۔ سر آپ نے بات کی خصوصیات کی، بڑی لمبی گفتگو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ اگر بات کیجیے خصوصیات کی تو دو سوالات ہیں آپ کی اس کانورسیشن سے میرے، ایک تلخ ہے اور ایک تھوڑا سا بدائی ہے۔ چیزہ خصوصیات کی بات کی جائے تو ایک لیڈر کی جو زبان ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، جو وہ اپنی آڈینس کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو اسٹیج پہ آتی تھی یا ذوالفقار بھٹو صاحب اسٹیج پہ آتے تھے تو جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایک بڑا ان کا اورا ہوتا تھا، لیکن بلاول بھٹو صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے بڑے میمز بھی وائرل ہوتے ہیں کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یا کاپے ٹانکری، بڑی ان کی وائرل میمز رہی ہیں۔ اس کو بلکہ میم آف دا ایئر دا بھی ایوارڈ ملا، تو وہ اس چیز پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز پہ آپ نے کہا کہ آپ ان سے ملتے بھی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو وہ اس چیز کو خود بھی انجوائے کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اردو سیکھنے کی، نہیں کرتے۔ آپ نے ٹھیک بات کی۔ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب سازی کی جو گروپ ہے وہ یقیناً جو انگریزی پہ زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی انہوں نے جلدی جو ہے نا اردو کے میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ اور دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جب قائد اعظم، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لکھ دیتا ہوں، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑ کے نیشنل لیگ جوائن کی تھی، آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ رہے کہ قائد اعظم انگریزی بھی تقریر کرتے تھے، اور جو لوگ تھے جو لاکھوں لوگوں کو سنتے تھے وہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو محسوس کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو شخص بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بول رہا ہے، وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بول رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ اس ملک کو، اس ملک کی تبلیغ کو، اس ملک کے مستقبل کو جو ہے بدل سکتے ہیں۔ باقی تو آپ نے بات کی وہ بالکل ایک مزاحیہ بات ہے، لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جن کی کوئی نہ کوئی بات مشہور نہ ہوئی ہو۔ ہمیشہ مشہوری بڑے لیڈروں کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صدر ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں، روز ان کا کوئی نہ کوئی ٹویٹر کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان کے بارے میں کتنے لوگ پیروڈیز بناتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے جب لیڈرشپ میں آپ پرومیننٹ ہوتے ہیں، جب آپ ایک پبلک کے سامنے ہوتے ہیں، یہ چیزیں سلپ آفٹر میں انٹرویو دے رہا ہوں، مجھ سے بات غلط ہو گیا ہے تو ساتھ ظاہر ہے اس میں لوگ مکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مادری زبان ہے، یقیناً وہ اس میں انہوں نے بہت امپروو بھی ہے۔ میں آپ جاتے ہیں تو ان کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ جو وہ اپنے ملک کے اندر ہو وہ اردو میں بات کریں۔ تو انشاءاللہ یہ فار دا ٹائم بینگ یہ انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے۔ ایک تلخ سوال بھی تھا، وہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جو قتل کیا گیا وہ ایک سوچی سمجھی جو سازش کے تحت ہوا، کوئی ان کی فیملی کے ہی لوگ تھے جو ان کی جگہ لینے چاہتے تھے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ لوگوں کے دماغ میں بڑی بڑی سائنس حوالے سے تو آپ کی بات سے ہم جو ہے نا پبلک کی جو ہے وہ مینٹالٹی کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کو بالکل ہی نہیں مانتے اور اس کو رد کرتے ہیں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوا، یہ پورے جنوبی ایشیا کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے والد کے ویژن کو لے کے مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے جا رہی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی۔ آپ نے دیکھا کہ مشرف دور کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر میں جتنا بھی انہوں نے کام کیا، جتنا بھی انہوں نے جنگیں کی، لوگوں کو مارا، اور آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اسی جو دہشت گرد فورسز ہے اس ملک پہ اٹیک کر رہی ہیں، جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، میں ان کا مقابلہ کروں گی۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایک ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا۔ لیاقت علی خان صاحب کا یہ مرڈر تھا، ٹھیک ہے، اس کو کس نے مروایا؟ یہ وہی قوتیں ہیں، جب پاکستان سٹیبل ہونا چاہتا ہے تو پاکستان سٹیبل نہیں ہونے دیتے۔ اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی شامل ہے،
اس میں ملا مسعود جس نے بار میں ایڈمٹ بھی کر لیا کہ یہ قتل شہید مطلع بینظیر بھٹو کو شہید انہوں نے کروایا، اور ہم تو بالکل کلیئر کہتے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس میں اس وقت کا جو عامل تھا پرویز مشرف وہ بھی شامل تھا، لیکن جو فیملی کی بات ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک میں آپ کے میڈیا کا ہی بات بتاؤں، یہ نجم سیٹھی صاحب نے آن لائن ایک انٹرویو میں کہا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آ رہی تھی تو مجھے آصف رضا بھائی ساتھ کھا رہے، انہوں نے کہا کہ نجم محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آنا چاہتی ہیں لیکن مجھے مشرف پہ اعتبار نہیں ہے، تو میں ان کو انسسٹ کر رہا ہوں کہ مشرف قابل اعتبار شخص نہیں ہے، آپ پاکستان نہ جائیں۔ لیکن وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا نہیں، میں چاہوں گی، میری عوام میں مجھے بلا رہی، میرے کسان مجھے بلا رہے ہیں، میرے نوجوان مجھے بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے محترمہ نے فون لے لیا آصف زرداری صاحب سے، آصف زرداری صاحب محترمہ مخاطب جب زرداری صاحب آپ کو روک رہے ہیں تو آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، لیکن محترمہ نے کہا نہیں، میں اپنے ملک پاکستان جاؤں گی، میں اپنے لوگوں کے لیے جاؤں گی، میں اپنی جمہوریت کے لیے جاؤں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے سیاست میں ایلیگیشنز جو ہیں یہ لگتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آج اس شکل میں بھی بچایا ہوا ہے تو آصف زرداری صاحب نے اور فیاض بھٹو صاحب